اسٹوریز آف دا پروفیٹس میں عیسیٰ علیہ السلام پارٹ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مریم سلام علیہا کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری اور ان کا تعجب۔ اب حضرت مریم سلام علیہا کہاں رہ رہی تھی؟ بیت المقدس میں ان کا ایک حجرہ تھا جہاں وہ رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کی نظر کو قبول فرمایا اور حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں میں بہت بڑے کام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کروانا تھا۔ حضرت مریم بڑی ہو چکی تھیں، اب وہ دن آ چکا تھا جب ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس، روح الامین جو ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھیجا۔ وہ حضرت مریم کے سامنے پورے آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت مریم گھبرا گئیں، کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا کہ تم کیسے میرے کمرے میں آ گئے ایک انسان۔ دعا ٹو سیک ریفیوج فرام Allah's اینگر، یعنی انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے تو ڈر گئیں اور اسے اللہ کا خوف دلایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یعنی اللہ کا اتنا بڑا فضل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا ہے۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یعنی مریم کے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہوں گے، کیونکہ والد کا نام ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن والد تو تھے نہیں، تو کہا کہ ان کا نام یہ ہوگا۔ ان کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو معجزات عطا فرمائیں گے۔ سب کچھ بتا رہے ہیں حضرت مریم سلام علیہا کو کہ آپ کو ایسا بیٹا ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنے معجزات عطا فرمائیں گے، اسے پیغمبر بنائیں گے اور اس کا نام یہ ہوگا۔ O Maryam, indeed Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the world۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں ایک بیٹا ہوگا جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا۔ بتایا کہ تمہیں ایسا بیٹا ہوگا جو دنیا میں بھی عزت والا ہوگا اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے بہت قریب تر ہوگا۔ حضرت مریم کو حیرت ہوئی اور کہنے لگیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی میں تو ایک کنواری لڑکی ہوں، نہ میں خراب ہوں، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا الہی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بچہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔
قرآن میں آتا ہے نا او مین اینڈ مینشن وین دا اینجل سیڈ او میری انڈیڈ Allah has chosen you and purified you and chosen you above the women of the worlds. When he decrees an affair, he only says to it be and it is. جب وہ کسی کام کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بچہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، یعنی اللہ کو یہ سب اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام امپاسبل نہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں تب بھی ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے۔ فرشتے نے کہا بات تو یہی ہے، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، امپاسبل نہیں۔ اللہ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، یعنی جو یہ تمہیں بچہ دیا جائے گا یہ ایک نشانی بن جائے گا۔ And we have made the son of Maryam and his mother a sign. اور اپنی خاص رحمت بنا دیں گے، یعنی ایسا بچہ ہوگا۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یعنی یہ تو ہو کر رہے گی۔ وہ بچہ لوگوں سے اپنے جھولے میں، یعنی جب وہ بیبی ہوگا، گود میں ہوگا، تب باتیں کرے گا، اور بڑے ہو کر بھی، یعنی 1.5 عمر میں بھی، یعنی جیسے بڑے ہو کر بات کرتے ہیں ویسے ہی وہ بچپن میں بھی بات کرے گا اور دونوں عمروں میں بات کرے گا۔ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ یہ سب خوشخبری دی جا رہی ہے انہیں بچے کی۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ وہ پیغمبر ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا، اور کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ یعنی کچھ معجزات ان کو دیے جائیں گے، اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ بچہ ایسا ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، تورات اور انجیل سکھائیں گے، انجیل یعنی اسے عطا کی جائے گی۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، پھر کچھ معجزات دیے جائیں گے، اس کا ذکر آیا۔ جو میریکلز جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جائیں گے اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے اس طرح سے کہے گا کہ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ایسے میریکلز دیں گے جس سے وہ مٹی کے پرندے بنائیں گے، پھونک ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی مٹی سے بنائیں گے پرندے، پھونک ماریں گے تو وہ اڑنے لگیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کو میریکلز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے یعنی بورن بلائنڈ کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ لوگوں سے اس طرح سے کہیں گے کہ وہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے ایسے انسان، اور جو کوڑی ہوتا ہے لیپر، اس کو وہ ٹھیک کر دیں گے۔ یعنی یہ سب معجزات انہیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ سب سے بڑا میریکل تھا جو انہیں دیا گیا کہ وہ مردہ انسان کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یعنی اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی وہ بتا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، وہ بتا دیں گے کہ جو بھی انسان کھا کے آیا ہوگا، جو بھی اس نے ذخیرہ گھر میں رکھا ہوگا، اس سب کے بارے میں بتا دیں گے۔ تو یہ سارے میریکلز کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر۔ تو یہ سب خوشخبری دی جا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں۔ اب اس کا ریفرنس کہاں آیا ہے جو بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے کہ اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔
یعنی حضرت مریم سلام علیہ کے ساتھ. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بتائی ہے. پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. آیت نمبر 19 سورہ مریم کی. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. اور جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. نیکسٹ آیت. اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں یہ سب آیتیں آئی ہیں. پھر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 45 میں جب فرشتے نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. مسیح کا مطلب ہوتا ہے یا تو چھو کر ٹھیک کرنے والا یا پوری سیاحت جگہ جگہ گھوم گھوم کر لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے والا یا گھومنے والا، چاروں طرف گھومنے والا. اسی لیے دجال کو بھی مسیح الدجال کہا گیا کہ وہ بھی پورے دنیا میں گھومے گا. کہنے لگیں سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں نہ بدکار ہوں. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرمایا کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. پھر سورہ مریم اور سورہ آل عمران دونوں دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ آیتیں ایک ساتھ ملیں گی. آیت نمبر 21 سورہ مریم کی. اس نے کہا بات تو یہی ہے، تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اپنی خاص رحمت. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، یعنی وہ رحمت ہوگا لوگوں کے لیے اور نشانی اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے، یعنی ایسا تو ہوگا ہی. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں فرمایا وہ بچہ لوگوں سے اپنے جھولے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. پھر آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو یہ سب معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرنے والے تھے، تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ایسا بیٹا ہوگا اور اس طرح سے اس کو معجزات دیے جائیں گے، بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.